کین یو چینج دا گورنمنٹ آف اینی کنٹری؟ یعنی آپ سوال پوچھنے کا کیا ہے کہ آپ کسی ملک کے نظام کو چینج کر سکتے ہو، حکومت کو چینج کر سکتے ہو؟ یہ سوال ہے. اب لوگوں کے سوال تو دیکھیں نا، ایک مسلمانوں کی یہ سوال کیا جا رہا ہے. نظام اللہ چینج کرتے، مخلوق کے اندر طاقت نہیں کہ وہ کسی گورنمنٹ کو چینج کرے، کسی وہاں جو نا کسی کی گورنمنٹ گرا دے، کسی کو اٹھا کے لے آئے. جیسے اللہ کا آرڈر ہوتا ہے، اللہ کا نظام ہوتا ہے، یہ کسی مخلوق کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں رکھا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے، ہمارا تعلق علاج اور معالجے سے. کس سے؟ ہم مریض کا علاج کرتے ہیں. جادو، جنات، تعویذات، بندش، ایسے امراض میں مبتلا ہو جانا، یہ ایک مرض ہے. کیا ہے؟ مرض ہے. کسی پر جن مسلط ہو جاتا ہے، کسی پر جن جادو کرتا ہے، کسی پر انسان کرتا ہے، ایک مرض ہے. ہم مرض کا علاج کرتے ہیں. ایک شخص مرض ہو، بیمار کے لیے آپ علیہ السلام نے کیا علاج بتایا نا؟ علاج کرنا سنت ہے، مرض کا علاج کیا جاتا ہے. اب ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ مرض کا علاج کرتے ہیں، وہ گورنمنٹ تھوڑی چینج کر سکتا ہے. وہ یہ آپ نے اب کیا سمجھ لیا؟ گورنمنٹ چینج کیسے ہوتی ہے؟ دیکھو، انسان پر جو اللہ حاکم بناتا ہے، یہ اس ملک کے عوام کے جیسے اعمال ہوتے ہیں، اس کے مطابق اللہ اس پر حاکم کو مسلط کرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ جا رہے ہیں، دیکھا کہ کچھ چیزیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں، کچھ نیچے کی طرف آ رہی ہیں. جبرائیل امین سے پوچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو اوپر کی طرف جا رہی ہیں یہ کیا ہے، اور جو نیچے کی طرف آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ اوپر کی طرف جو جا رہا ہے یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اور اوپر سے جو نیچے کی طرف آ رہے ہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں، امت کے اعمال کے مطابق اللہ کے فیصلے ہیں. ہمارے اندر بھی کمزوری ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں حکومت ایسی، حکومت ایسی ہے. حدیث میں آتے ہیں مفہوم اس طرح سے کہ روزانہ فرشتہ اعلان کرتے ہیں کہ آج مارکیٹ میں فلاں چیز اس ریٹ پر چلے گی، فلاں چیز اس ریٹ پر چلے گی. اب ہر چیز تو یہ نہیں کہ ہم حاکم پہ ڈالیں گے، نہیں، حکومت کی وجہ سے اپنے اعمال کی طرف بھی دیکھیں کہ ہمارے اعمال کس قسم کے. قرآن میں اللہ فرماتا نہیں کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے. یہ ملک کی جو بات ہوتی ہے، ملک کے نظام کی بات ہوتی ہے، اللہ نظام کو تبدیل کرتا ہے، اس کے وہاں کے جو عوام ہوتی ہے، عوام کے اعمال کے مطابق اللہ فیصلے فرماتا ہے. ہماری مثال کے طور پہ ہمارے ملک پاکستان ہے، اگر عوام سارے کے سارے دیندار بن جائے، اللہ کے ساتھ تعلق والے بن جائے، تو اللہ آپ کو حکمران بھی ایسے دے دے گا. اکثر علماء سے سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ، جب آپ خوش ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، اور جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب میں راضی ہوتا ہوں حکومت اہل کو دیتا ہوں، مال سخی کو دیتا ہوں، بارشوں کو اپنے وقت پر کرتا ہوں، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت نااہل کو، بے وقوفوں کو دی جاتی ہے. بارش کا نظام دھرم برم ہو جاتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تب بارش نہیں ہوتی ہے، اور مال کنجوس لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. یہ حکومت تبدیل کرنا، حکومت کے اندر سسٹم کا آنا، حاکم کا صحیح آنا، یہ اعمال کے اوپر ہے. اب ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے تو اللہ ہم پر حکمران بھی بہتر کریں گے. میں اور آپ کیا کریں؟ اپنے اعمال کو بنانے کی کوشش کریں کہ ہمارے اعمال بڑھیا سے بڑھیا بن جائے. جب ہمارے اعمال بڑھیا سے بڑھیا بنیں گے، پھر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے فیصلے بھی ایسے ہی آئیں گے. کچھ اعمال اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی ذات کو نقصان دیتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اس کا تعلق اجتماعیت سے ہوتا ہے. یعنی آپ کے اعمال کے مطابق جو فیصلے آتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انفرادی طور پر اللہ کی مدد نصرت آپ پر آتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں اعمال ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک شخص اعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے پورے علاقے پر اللہ رحمت برکتیں نازل کرتا ہے. ہمارے اعمال درست ہو جائیں، معاملات ہمارے درست ہو جائیں. یہ نظام جو چینج ہوتا ہے، صحیح لوگ آ جائیں، غلط لوگ چلے جائیں، اس کا تعلق عبادات سے نہیں ہے. عبادت تو ہم بڑی کر رہے ہوں، تہجد بڑی پڑھ رہے ہوں، لیکن مسلمان کا دل تو کھا رہے ہوتے ہیں، کسی کا مال ہضم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا تعلق معاملات سے ہے. ہمارے معاملات گڑبڑ ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک کے.
چھوٹے کے معاملات بھی گڑبڑ، بڑے کی بھی معاملات گڑبڑ. ٹھیلے والے کو دیکھو، وہ بھی کہیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کو آلو دوں، بیچ میں کچرا بھی ڈال دوں، میری دیہڑی اچھی لگ جائے. بڑوں کی طرف دیکھیں تو وہ بھی کسی طریقے سے بس میں کما لوں، دکھانا کچھ ہے، دینا کچھ اور ہے. یہ فیصلے اس پر ہوتے ہیں کہ آپ کے معاملات درست ہو جائیں. معاملات ہمارے خراب ہیں. جس دن معاملات مسلمانوں کے درست ہو گئے، اللہ کی طرف سے فیصلے پھر جو اجتماعی جو فائدہ ہوتا ہے امت کو، وہ معاملات کی وجہ سے ہوتا ہے. سود ہمارے ہاں چل رہے ہیں، معاملات ہمارے خراب ہیں. سود ہم کر رہے ہیں، بہنوں کے حصے ہم کھا رہے ہیں. ہمارے معاشرے کا ایسا ہی ہے. دھوکہ ہم دیتے ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، دیتے کچھ ہیں. جب یہ معاملات ہمارے درست ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت آنا شروع ہو جائیں گے. ہمارے معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے بھی جو نا اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو نا دیر ہو رہی ہے فیصلے حالات کے درست ہونے میں، کیونکہ امت کے اجتماعی معاملات خراب ہو چکے ہیں. اللہ کی جو نقد مدد آتی ہے، جس سے نظام تبدیل ہوتا ہے، وہ معاملات ہے. انڈونیشیا صحابہ کی جماعت گئی، صحابہ نے وہاں دعوت نہیں دی، وہاں صحابہ نے کاروبار شروع کیا. صحابہ کے معاملات ایسے تھے کہ پورے انڈونیشیا اسلام میں داخل ہو گیا. کبھی کسی نے سنا ہے کہ چائنا سے ہم نے کوئی موبائل منگایا، کوئی چیزیں امپورٹ کی اور انہوں نے ہمیں سیمپل کچھ دیا اور بھیجا کچھ؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اب وہ غیر مذہب ہے لیکن ان کے معاملات تو درست ہیں نا. کاروباری معاملات اگر آپ سے کرتے ہیں، وہ جو آپ کو دیں گے وہی چیز آپ کو دیں گے، دھوکہ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. بھلے غیر مذہب ہے لیکن معاملات تو ان کے درست ہے نا. انہوں نے معاملات کو پکڑا. آج اللہ نے حکومت ان کو دی ہوئی ہے، دنیا پہ وہ لوگ راج کر رہے ہیں کیونکہ معاملات ان کے ٹھیک ہے. گناہ بڑے ان کے اندر، زنا بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن معاملات درست ہیں ان کے. آج اللہ نے ان کو دیکھو کیسے معیشت بھی دی ہوئی ہے، مال بھی ان کو اللہ نے دیا، حکومتیں بھی ان کو دی ہوئی ہے، راج کر رہے ہیں وہ. ہم مسلمان مار اس وجہ سے کھا رہے کہ ہمارے معاملات درست نہیں ہیں. جبھی اللہ نے ہم پر ایسے حاکم کو بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. انفرادی طور پر بھی ہم کوشش کریں کہ ہمارے معاملات درست ہو. اللہ کی مدد جو آئے گی وہ معاملات سے آئے گی. کس سے آئے گی؟ بڑے پورے پاکستان میں نمازیں مسجدیں بڑی پڑی ہوں، نمازی تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن سود کر رہے ہیں، دے رہے کچھ ہیں، دکھا رہے کچھ ہیں، تو کیا اللہ کی مدد آئے گی؟ کوشش کریں گے نا کہ ہم معاملات کو، ہم انفرادی طور پہ کوشش کریں کہ ہمارے معاملات درست سے کریں گے. کوشش آثار لگاؤ، حل کیسے کر